بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم۔ فار ایور ایجوکیشن کے ایجوکیشنل پلیٹ فارم پر ایک نئے لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں، اور آج کا ہمارا لیکچر اردو جماعت دہم کے سبق نمبر 4 اردو ادب میں عید الفطر کی مکمل مشقی سوالات ہیں۔ بیٹا جو میرے چینل پر نئے آئے ہیں، جنہوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا، میرے چینل کو جلدی سے سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن دبانا مت بھولیں، تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کا فوری طور پر نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے اور کوئی بھی ضروری ویڈیو آپ سے مس نہ ہو پائے۔ بیٹا یہ شارٹ کویسچن جو ہے بورڈ میں 10 نمبر کا سوال آتا ہے، اس میں 8 سوالات آتے ہیں اور چوائس ہوتی ہے کہ 5 کے جواب دینے ہوتے ہیں، اور ہر سوال جو ہے 2 نمبر کا ہوتا ہے۔ اور میں نے اس لیکچر میں یہ طریقہ آپ کو بتایا ہے، بتانے کی کوشش کی ہے کہ کس طرح آپ نے جوابات دینے ہیں سوالات کے، تاکہ انشاءاللہ بورڈ میں پورے نمبر لینے میں کامیاب ہو سکیں۔ میرے سبق کا پہلا سوال ہے، درجہ سوالات کے مختصر جوابات تحریر کریں۔ اس کا جو الف ہے، عید الفطر کا ہماری تہذیبی اور دینی زندگی سے کیا تعلق ہے؟ جواب: عید کا ہماری تہذیبی اور دینی زندگی سے تعلق، عید الفطر کا ہماری تہذیبی اور دینی زندگی سے گہرا تعلق ہے۔ عید الفطر ہماری تہذیبی اور دینی زندگی کی عکاسی کرتی ہے اور اسلامی تہذیب و تمدن، معاشرت اور رسوم و رواج سے واقفیت دلاتی ہے۔ جز ب، عید الفطر پر نظموں میں شعراء نے کیا باریکیاں پیدا کی ہیں؟ جواب: عید الفطر پر شعراء کی باریکیاں، شعراء حضرات نے عید الفطر کے موضوعات میں نئی نئی باریکیاں پیدا کر کے اسے ادبی خوشی کے ملے جلے جذبات تک لے گئے ہیں۔ جز ج، اس سبق کی روشنی میں اردو شعراء نے عید الفطر کے جن متعدد پہلوؤں پر اظہار خیال کیا ہے، ان میں سے کوئی سے 3 پہلوؤں یا موضوعات کے نام لکھیں۔ جواب: عید الفطر کے موضوعات۔ اس سبق میں شعراء نے عید الفطر کے جن پہلوؤں کا ذکر کیا ہے وہ یہ ہیں: نمبر 1، رسول پاک رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عید، یتیموں کی عید، ترکن ماما کی عید۔ جز د، عید الفطر کے موقع پر شہزادوں اور شہزادیوں کا ذکر کرتے ہوئے خواجہ حسن نظامی نے کیا نقطہ اجاگر کیا ہے؟ جواب: عید الفطر کے موقع پر شہزادوں اور شہزادیوں کا ذکر، خواجہ حسن نظامی نے دولت و عزت سے محروم ہونے والے شہزادوں اور شہزادیوں کی قسم پرسی میں عید بسر کرنے کے نقطے کو اجاگر کیا ہے۔ سوال نمبر 2، اردو شعراء نے ہر دور میں عید الفطر کے موضوع سخن کیوں بنایا ہے؟ جواب: عید الفطر کے موضوعات، مجموعی طور پر عید الفطر سے متعلق موضوعات ہماری شاعری کے بنیادی رخ کو ظاہر کرتے ہیں۔ عید کے چاند کو مناظر کے حوالے سے بیان کرنے کا رجحان، عید کو داخلی مسرت اور خارجی حالات سے منسلک کرنے کا رویہ، حلال عید کو ملی عزائم کی علامت، ملت کے عروج و زوال کی علامت اور تہذیبی و تمدنی زندگی کی اساس کے طور پر قبول کرنے کا رجحان۔ سوال نمبر 3، کون سی چیز اقبال کو عید کے چاند کی تصویر کشی پر مجبور کرتی ہے؟ جواب: عید کے چاند کی تصویر کشی۔ یاد طفلی علامہ اقبال کو عید کے چاند کی تصویر کشی پر مجبور کرتی ہے اور وہ منظر کشی والے رجحان کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ سوال نمبر 4، ماہ سیام گیا اور روز عید آیا، یہ اردو کے کس معروف شاعر کا مصرع ہے؟ معروف شاعر، یہ مصرع اردو کے معروف شاعر مولانا الطاف حسن حالی کی نظم تہنیت عید الفطر کا ہے۔ سوال نمبر 5، عید کی شاعری کا ہماری شعری روایت سے کیا تعلق ہے؟ جواب: عید کی شاعری اور روایت سے تعلق، عید کی شاعری ہماری شعری روایت کا اہم اور ناقابل فراموش حصہ ہے۔ سوال نمبر 8، مصنف نے عید کا تعلق تہوار کے علاوہ کس سے جوڑا ہے؟ 2-3 سطروں میں جواب لکھیں۔ جواب: عید بطور فکری زندگی۔ مصنف کا کہنا ہے کہ عید کا تصور مسلمانوں کے ہاں محض تہوار منانے اور اچھل کود کرنے کو کلچر بنانے پر منحصر نہیں، بلکہ اس نے اسے مسلمانوں کی
تہذیبی اور فکری زندگی کے وسیع تر جغرافیے سے جوڑا ہے۔ اس کے علاوہ عید کو مذہبی اقدار سے بھی ہم آہنگ کیا گیا ہے۔ امید ہے بیٹا آپ میری اس لیکچر سے مستفید ہوں گے۔ آپ اس لیکچر کو خود بھی سنیں، یاد کریں اور اپنے دوست احباب میں اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ طلباء اس سے مستفید ہو سکیں۔ جلد ایک نئے لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے فی امان اللہ۔